सनम जावेद साहिबा की हालत बिगड़ गई है जेल में। कोट लखपत जेल में इस वक्त वो कैद हैं। सानिया 9 मई के मुकदमात के बाद 5 साल सजा के बाद वो कोट लखपत की मुकीन है। इस अरसे के दौरान उनकी हालत खराब हुई है, जिसके बाद उनको हंगामी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लाहौर के जिना हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। आंख खराब हुई है, इसके साथ साथ स्टमक यानी कि मैदे का मसला भी हो गया है। सर देखें, वो एक अलग चीज है, मैं इस बात की तरफ नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सियासी कदकाठ है उसका? आलिया हमजा के बराबर दी है, यास्मीन राशिद के बराबर दी है या नहीं है? सियासी कदकाठ है तो मेरे भाई अभी भी वो जेल में है, ऐसे ही थोड़ी है। जबान जाफरी साहब, जबान जिदी तेज है ओ मुखालफीन ली दर्द सर रे। मिनिस्टर है पंजाब की अज़मा बुखारी साहिबा, तो वो क्या चरब जबान नहीं है? सर चरब जबान सर सुने 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 इस तरह ना करो, गल मुकम्मल करो फिर मैं दसना है। तो अज़मा बुखारी साहिबा क्या पहले दिन से नून लीग में? नहीं भाई, पीपल्स पार्टी में रह के वो क्या कुछ कहती रही है, वो चरब जबानी आपने सुनी भी है। एक मिनट ब्रेक मारो सर, आज ब्रेको फेल है काम सर। ना ब्रेक मारो ना सर। फरदौस आशिक मान साहिबा ऐसी जबान नहीं थी सर। और सर खड्डे लाइन लाया है, कोई ऑन नहीं करता पीटीआई चैनल। छोटा है जसवा ओ सर मियां असलम साहब जनाब में बैठे हैं, सब मियां सर ने कहा कोई मुंह नहीं लाना पसंद करता। सर बात ये है, इनको 9 मई के केस में 5 साल की सजा हुई है। सर आप उनका मेकअप चेक करें, जिस तरह उनके बाल शाल कटिंग शटिंग हुई है। फिर मैं मरियम औरंगजेब भी तन दसांगा, फिर मैं तन जे मेकअप कटिंग सारी गल्ला नहीं, मैं उनके पर्सनल पे सवाल नहीं उठा रहा। फिर आप इनके ना पेट में शदीद दर्द हुई जी, शदीद तकलीफ का शिकार हुई इन्होंने। हालत खतरे से बाहर है, ये बता दें। जी खतरे से बाहर है, इनको लेके गए हैं फिर वो जिना हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। नाजरीन, पीटीआई की सरगर्दा रहनुमा बहुत तेज तरार, जबान की तेज, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सियासी उनके चुटकुले, सियासी बयानबाजी बहुत हद तक तेज और तलवार की तरह मुखालफीन पर बरसती रही है, चलती रही है। सूरत हाल यह है कि सनम जावेद साहिबा की हालत बिगड़ गई है जेल में। कोट लखपत जेल में इस वक्त वो कैद हैं। सानिया 9 मई के मुकदमात के बाद 5 साल सजा के बाद वो कोट लखपत की मुकीन है, लेकिन इस मुकीन के इस अरसे के दौरान उनकी हालत खराब हुई है, जिसके बाद उनको हंगामी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लाहौर के जिना हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। उनके शोहर का एक दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी आंख में मसला हुआ है, आंख खराब हुई है, इसके साथ साथ स्टमक यानी कि मैदे का मसला भी हो गया है। तो 2 मसले बैक वक्त हुए हैं, आंख का मसला और मैदे का मसला, या फूड पॉइजनिंग कह लें। लेकिन आंख और मैदे का कॉम्बिनेशन जो है ये उन्होंने बताया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया, इल्जाम लगाया कि उनकी बेगम की बीमारी के हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा, यानी कि खुलकर बताया नहीं जा रहा। सूरत यह है कि सनम जावेद इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में है, लेकिन यकीनी तौर पे कोई खतरे वाली बात नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी तबीयत जरूर खराब है। डिबेट ये चल रही है सियासी मुखालफीन को जेर करने के नाम पर, सियासी मुखालफीन की बीमारी का मजाक उड़ाने के नाम पर बहुत बड़े दावे सामने आते रहे, लेकिन अब जब खुद बीमार हुए हैं तो सियासी मुखालफीन जो हैं वो भी इनके मैदान में उतर आए हैं और ट्रोलिंग करना शुरू हो गए हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना अच्छी बात है या बुरी बात है, और सनम जावेद के साथ क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, क्योंकि इनके शोहर के जो बयान हैं उन्होंने मामले को मशकूक करने की कोशिश की है, जिसपे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मेरी बेगम को क्या हो गया है। जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल पाता। क्या बात है। आपने बयान देखे होंगे सनम जावेद साहबा के, गो कि कोई बहुत बड़ी सियासी लीडर तो नहीं है। अगर आप पीटीआई की बाकी सियासी खवातीन से मैं आपसे मुआवजा करें, मैं मुआवजा बात ये हाँ। आप नहीं तय कर सकते कि वो बड़ी है या छोटी है। नहीं, क्यों नहीं तय कर सकते? जाफरी साहब मुझे एक बात का आंसर दें, नवाज शरीफ बड़ा है बिल्कुल कि हमजा शहबाज बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नवाज शरीफ बड़ा है। सर मेरा यही मुद्दा है कि क्या ये यास्मीन राशिद के पाए की सियासतदान है? सर हो सकता है उससे बड़े पाए की हूं, मैं कैसे फैसला कर सर फैसला अवाम करती है सर, फैसला अवाम के जज्बात करते हैं। मुझे बताएं, यास्मीन राशिद के लिए जो एहतराम है पीटीए के कारकुनों का, क्या अदली कुड़ी ली है? 33 साल की कुड़ी है, शोहर जो है जान दो जाफरी साहब। मैं आपकी सारी यास्मीन, अच्छा मेरा सवाल मैं मिक्स कर दूंगा। अगर सवाल मेरा ये राशिद का असल चेहरा देखना है ना, तो वो लेडी एचिसन के कौन सा हॉस्पिटल है जहां वो होती थी, वहां जाके जरा स्टाफ से पूछिएगा कि वो कैसे ट्रीट करती थी। बाकी सर देखें, वो एक अलग चीज है, मैं इस बात की तरफ नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या सियासी कदकाठ है उसका? आलिया हमजा के बराबर दी है, यास्मीन राशिद के बराबर दी है या नहीं है? सियासी कदकाठ है तो मेरे भाई अभी भी वो जेल में है, ऐसे ही थोड़ी है। जबान जाफरी साहब, जबान जिदी तेज है
او مخالفین لی درد سر رہے دیکھیں شاہ محمود قریشی کی زبان آپ نے دیکھ لیا زبان تے بریک مارو سر جیل چ بھی شاہ محمود قریشی بھی جیل چ عمران خان بھی جیل چ گا سر بریک مارو نا میں لگی بریک دسو زبان ہر ایک کو حق ہے میرے بھائی اگر آپ چرب زبانی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مائنس پوائنٹ ہے تو آپ پیچھے چلے جائیں بلکہ ابھی جو ہماری سٹنگ انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی عظمہ بخاری صاحبہ تو وہ کیا چرب زبان نہیں ہے سر چرب زبان سر سنیں اس طرح نہ چلو گل مکمل کرو پھر میں تمہیں دسنا ہے او عظمہ بخاری صاحبہ کیا پہلے دن سے نون لیگ میں نہیں بھائی پیپلز پارٹی میں رہ کے وہ کیا کچھ کہتی رہی ہیں وہ چرب زبانی آپ نے سنی بھی ہے ادھر آ کے وہ ادھر کیا کہتی رہی ہیں وہ چرب زبانی آپ نے سنی بھی ہے عمران خان اور اس کی فیملی کو اور اس کے ایشوز کو لے کے چرب زبانی آپ نے سنی بھی ہے عظمہ بخاری صاحبہ کی بالکل اب میری بات میں جی اس سے پیچھے چلے جائیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے یہ کچھ سیاستدانوں کی ضرورت کا حساب ہوتا ہے اس حساب سے چرب زبان بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے پارٹی میں اس لیے یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی جگہ ہوتی ہے تو یہ مائنس پوائنٹ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ پلس پوائنٹ ہے سر میں آپ کو پولیٹیشین کے لیے سر ایک سیکنڈ میری بات سنیں تسی جسٹیفائی کر رہے ہو سیاست چ ایک نویں ٹرینڈ نو جو کہ پی ٹی آئی دے وتیرا رہا سر معذرت نال جعفری صاحب مجھے یہ بتا دیں نواز شریف نہیں سر آج بریکو فیل ہے کام سر نا بریک مارو نا سر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ایسی زبان نہیں تھی سر نہیں جعفری صاحب اس طرح کی زبان نہیں تھی اچھا چلو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بہت ساری مثالیں ہیں سر آپ کو ایک بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں دیکھیں ابھی ہم بیماری پہ مذاق نہیں اڑا رہے خدا نخواستہ وہ بیمار ہیں ان کی حالت خراب ہے ہماری ان سے ہمدردی ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں سیاسی رہنما نہیں کہوں گا پولیٹیکل ورکر پی ٹی آئی کی اور سر کھٹے لائن لایا ہے کوئی اور نہیں کرتا پی ٹی آئی چینل اور سر میاں اسلم صاحب جنرل میں بیٹھے ہیں سر میاں اسلم نے کہا کوئی منہ نہیں لانا پسند کرتا سر ایم پی اے ہوئی سی ہاں جی تے پھر چھوٹی ورکر کیویں ووٹ عمران خان دا سر میری عرض سنو اچھا مراد سعید نو تسی لیڈر سمجھتے ہو نہیں میں بالکل نہیں تو پھر وہی پائے دی گی سر جی وہ کہندا 200 ارب ڈالر میں واپس لے کے آؤں گا کتنے کے 200 ڈالر سن لو نا اس مراد سعید ایک اور کیس ہے وہ نسیا رہا ہے مفرور رہا ہے وہ بھی غائب رہی ہے سر سر تو گرفتار ہے نا 5 سال سزا ہوئی ہے نا اچھا نہیں جعفری صاحب مدعے پہ آتے ہیں سر مدعے پہ آتے ہیں 9 مئی دا سر دیکھیں 9 مئی کا تو مجھے میرے دل کو ٹھیس ہے کہ میری آپ آرمی پہ حملہ کریں جا کے میرے آپ کور کمانڈر ہاؤس میں دعویٰ بول دیں سر نہیں آج بریک نہیں میری مینو سر تھوڑے بریکو فیل ہوندے ہو بارش ہوئی ہے لاہور میں سر ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی ہے احاطہ عدالت میں پانی جمع ہو گیا ساری دنیا نے دیکھا کہ احاطہ عدالت میں پانی یہ میں آپ کو گزشتہ سیزن کی بات بتا رہا ہوں مونسون کی طوفانی بارشیں تھی سیلاب آ گیا پنجاب ڈوب گیا انڈیا تک ڈوب گیا لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھ میں پانی تھا موصوفہ پیشی کے بعد واپس آئی ہیں میرے خیال سے ٹخنوں سے بھی نیچے پانی تھا تو موصوفہ پانی کے اندر اتر گئی ہیں پانی کے اندر اتر کے کہتی ہیں میڈم سی ایم صاحبہ کو کہوں گی کشتیاں بھجوا دیں یہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں تے ہنس پئیے سن لو وہ ویڈیو نے جناب نے پوسٹ کرتی تو پی ٹی آئی کی خواتین کہہ رہی ہیں کہ بیگم صاحبہ آپ پانی کے اندر اتری ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے سارے وکیل سائڈ سے گزر کے جا رہے ہیں آپ سائڈ سے گزر جائیں دس از کالڈ پروپیگنڈا ہاں جی حق ہے نا مخالف سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے یہ کون سا کوئی علیحدہ کام ہے سر بات یہ ہے ان کو 9 مئی کے کیس میں 5 سال کی سزا ہوئی ہے عدالت نے سزا دی ہے سعودی اپیل کیوں نہیں سنی جا رہی بیچاری سر دیکھو گل یہ عدالتیں آزاد ہیں پاکستان کی وہی عدالتیں ہیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو زرداری ماں سسٹر میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیاست تو یہ ہے پہلے ان کو کوٹ لکھپت میں جیل میں انہوں نے شکایت کی چونکہ وہ ہیں تو میرے بھائی وی آئی پی نا جب سر آپ ان کا میک اپ چیک کریں جس طرح ان کے بال شال کٹنگ شٹنگ ہوئی ہے پھر میں مریم اورنگزیب بھی تن دساں گا پھر میں تن یہ میک اپ کٹنگ ساری گلاں نہیں میں ان کے پرسنل پہ سوال نہیں اٹھا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہو کہ جیل سے ظلم ہو رہا ہے جیل سے ظلم نہیں ہو رہا سر جیل سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا سر جی میں ادھر بٹن دبا دیا نون دا تے تسی نال ہی کہندے ہو میری مجھے اعتراض نہیں میں صرف یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ میرا سوال ہے کہ یہ سوال اٹھایا ہی نہیں جا سکتا کہ ہمارے پہ جیل میں وہ ظلم ہو رہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑی کمال گیٹ اپ بنایا کیا کہتے ہیں انہوں نے وہ سر وہ ہوتا ہے اس کو کیٹو ڈائٹنگ پتہ نہیں کیا اس طرح کی کچھ ہوتی ہے تو انہوں نے ان کے نا پیٹ میں شدید درد ہوئی جی شدید تکلیف کا شکار ہوئی انہوں نے جو وہاں کی جیل کی انتظامیہ کوٹ لکھپت انہیں انفارم کیا جیل ڈاکٹر آیا اس نے وزٹ کیا وہ بہتر نہیں ہو سکتی حالت خطرے سے باہر ہے یہ بتا دیں جی خطرے سے باہر ہے ان کو لے کے گئے ہیں پھر وہ جناح ہاسپٹل وہاں ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی گئی ہے جیل کی چونکہ وہ مجبوری ہے اس کو ساتھ جانا ہے وہ قیدی ہیں حوالاتی نہیں ہیں یعنی کہ سزا ہوئی بھی ہے انہیں
تو انہیں یہ اب مجھے پتہ نہیں کیونکہ میں اس وارڈ میں گیا نہیں, انہیں آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, وہاں کوئی جا نہیں سکتا. تو عام طور پہ جو قیدی ہوتا ہے اس کو کڑی باندھ کر اور ساتھ بیڈ کے ساتھ کڑی باندھ دیتے ہیں. تو اب پتہ نہیں اس سچویشن کیا ہے, لیکن ان کے وہاں ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان کے 3-4 ٹیسٹ ہوئے ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان کا جو میدے کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا ہے. وہ تکلیف ان کی کمپیریٹیولی بہتر ہے پہلے سے. تو ساتھ ان کے شوہر نے بتایا کہ ان کا آنکھ کا بھی مسئلہ ہے, تو آنکھ کی بھی. اچھا یہ سر میرا سوال ہے, کیا آنکھ کا اپنے قائد کی وجہ سے ان کے اظہار یکجہتی کے لیے تو نہیں کوئی, نہیں میں مذاق نہیں کر رہا جاوید صاحب, نہیں مطلب میرا سوال ہے کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے جو قائد ہمارے لیے رول ماڈل ہے. میں آپ کو اس سوال کا اس لیے جواب نہیں دوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی دائیں میں درد ہے یا بائیں میں درد ہے, تو ان کی تو پتا ہے, وہ تو نون ہے. تو یہ جب آئے گی رپورٹ. اچھا بشرا بی بی صاحبہ کی بھی آنکھ میں مسئلہ ہوا ہے, وہ ان کا بھی باقاعدہ طور پہ, یہ آنکھ کا جو مسئلہ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں. سر آنکھ کا مسئلہ حل نہ ہو نہ ہو, یہ لوگوں کی آنکھ کا مسئلہ یہ خطرناک ہے. جو آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے سچویشن ہے, پیٹرول کی پرائسز ہے. جاوید صاحب درست ہے, آپ نے بالکل درست کہا, لیکن ہم یہ کہ بیماری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ حالت ان کی خطرے سے باہر ہے, قیاس سے رائیاں تو ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ باتوں کو ٹرولنگ کرنا, مذاق اڑانا اور پھر اس کو غیر ضروری طور پہ ایکسپیڈائٹ کرنا یا شور مچانا. تو اصل کہانی یہی ہے کہ ان کی حالت سٹیبل ہے, ہاسپٹل میں وہ, اور اوبیسلی وہ اپنے ضابطے پورے کرنے کے بعد علاج کے واپس اڈیالہ کی یہ کوٹ لکھپت کی ہی مکین بنیں گی. لیکن ڈیفینیٹلی اس حوالے سے جو ان کے شوہر کے بیانات ہیں انہوں نے تھوڑا سا معاملے کو مشکوک ضرور بنایا, لیکن ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.